کر دے، انک عفو غفور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، حق جل مجدہ اللہ رب العزت عرش عظیم کے مالک کا ایک نام الخالق جل جلالہ اور ایک نام الباری جل جلالہ، جس پر کل تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی۔ دیکھو دوستو، دیکھا تو نہیں ہے، میں نے بھی پڑھا ہے، سنا بھی ہے کہ کائنات عالم میں 18,000 مخلوقات ہیں۔ کتنی؟ 18,000 مخلوقات۔ جیسے انسان ایک مخلوق ہے، جنات ایک مخلوق ہے، حیوانات ایک مخلوق ہے، نباتات ایک مخلوق ہے، جمادات ایک مخلوق ہے جی۔ تو اسی طرح کائنات عالم میں کہتے ہیں کہ 18,000 مخلوقات ہیں۔ ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی، اور سب سے ایک دوسرے سے ڈفرینٹ۔ انسان کی گفتگو ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا والے جو اردو بولتے، وہ ساؤتھ والوں کی اردو سے الگ ہے جی۔ لکھنؤ والوں کی اردو الگ ہے، حیدرآباد والوں کی اردو الگ ہے، دلی والوں کی الگ ہے، پھر لہجوں میں فرق ہے۔ ایک ہی چیز کہ ہر زبان میں نام الگ الگ ہیں جی۔ مثال کے طور پر انگور ہے، ہم انگور بولتے، یہاں پر پشتو ساتھی ہوں گے، ان سے پوچھئے تو وہ کچھ اور بولتے، عربی میں عنب بولتے۔ تو ایک ہی چیز کو جتنی زبانیں ہیں، ہر زبان میں الگ الگ نام دیا گیا۔ تو کائنات عالم میں جتنی مخلوق ہے، ہر مخلوق کی گویائی، نطق، بولنا، تکلم، آپس میں ایک دوسرے کو بات کرنا، ساری مخلوق جانتی ہے اور دوسرے کو سمجھاتی ہے جی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک انکشاف کیا ہے۔ کیا انکشاف کیا؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس کائنات عالم میں، یہ قرآن کی آیت ہے، کہ جتنی بھی چیز میں نے مخلوق پیدا کی ہے، سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ لیکن انسانوں تم ان کی تسبیح نہ جانتے ہو نہ سمجھتے ہو جی۔ سب کی تسبیح الگ ہے، تو سب کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ صرف انسان کو لے لو، ایک ہی ماں باپ کے 18-20 بچے ہیں، سب کی شکلیں، آواز، دماغ، سوچنے کا ارادہ، تصور، خیالات، دینداری، بددینی، نصیب، امیری، غریبی، سب کی ڈیفرنٹ ہے۔ اور دنیا جدید ٹیکنالوجی کی ہے، پہلے کے شاید لوگوں کو معلوم نہیں تھا اللہ کی اس قدرت کا۔ کہتے ہیں کہ سب انسان کا فنگر الگ ہے۔ اس وقت دنیا میں کتنے لوگ ہیں پوری کائنات عالم میں، بتا سکتے ہو آپ مجھے؟ کئی بلین ڈلین ہوں گے، اللہ جانے۔ لیکن کہتے ہیں کہ امیگریشن میں جس کا ایک دفعہ فنگر لے گیا، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی ملک میں جا رہا ہو، فنگر سے وہ پکڑا جائے گا کہ یہ وانٹڈ ہے،
اور اس پر کلیم یا بلیم ہے آپ کی زبان میں، یہ فلاں جگہ مطلوب ہے، اس کو اس ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ مجھے اصل میں دوسری چیز سمجھانی ہے، مجھے ٹیکنالوجی نہیں سمجھانی۔ اور لیٹسٹ جدید اور بھی آ گیا، ایک انسان اپنی فنگر کو جلا لیتا ہے تاکہ امیگریشن والے سے وہ تم لوگ مت جلانا۔ ہم یہ سب کچھ پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کی قدرت کا کرشمہ، تاکہ فنگر چینج ہو جائے۔ تو جدید ٹیکنالوجی نے ثابت کر دیا کہ اب آنکھ کا فنگر لیا جاتا ہے۔ آپ دبئی میں گزرتے، ابھی میں چند دن پہلے آیا ہوں، تب ہاتھ کا فنگر نہیں لیتے، اور کیمرہ کے سامنے کھڑا کر دیتے، کہتے چشمہ نکال لیجئے اور دیکھیے کیمرے میں، وہ فنگر لیتا ہے، گرین لائٹ جلا دیا تو گو، اور ریڈ لائٹ جلا دیا تو کہتا ہے کم بیک، ادھر آئیے۔ اب اس کے بعد آپ کو تفتیش میں بھیج دے گا کہ یہ کہاں وانٹیڈ ہے، کس ملک میں ہے، کہاں سے بھاگ کے آیا ہے۔ سنو دوستو، میرا رب کیا کہتا ہے؟ ایسے ہی میں اپنے اللہ پر ایمان نہیں لایا ہوں، میں یقین کے درجے میں جانتا ہوں کہ میرا ایک خالق ہے۔ شاید آپ کے پاس دلائل نہیں ہوں گے تو آپ مان جائیے گا کسی سے، لیکن میں جذباتی طور پر اپنے رب کو جانتا ہوں کہ یقیناً میرا رب ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ قیامت کا دن آئے گا، یقیناً آئے گا، آئے گا نہیں آئے گا دوستو؟ اس کی تیاری ہے نا؟ انشاءاللہ۔ ڈرو مت یار، یہ جو تم بیٹھے ہو یہ تو آخرتی کی تو تیاری ہے۔ میں تھوڑے نہ لڈو کھلاؤں گا تم کو، لڈو یہ دے گا، یہ بھی نہیں ایک دن لاتا ہے اور نام رکھے ہوا ہے لڈو۔ جی اللہ کیا کہتے کہ قیامت کا دن آئے گا، یقیناً آئے گا، اب میں اس کا منتظر ہوں۔ کیوں منتظر ہوں؟ کیوں؟ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ نیک لوگوں کو جنت میں لے جاؤں گا، اور جو ڈون ہیں، مجھ پر تا پھیرتے ہیں، آستین سمیٹتے ہیں، خود اپنی زبان سے کہتا ہے تو مجھے پہچانتا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میں اللہ کو پہچانتا ہوں، تم کو نہیں پہچانتا ہوں، یہ بول کے ذرا دیکھ، اور اللہ اس کو نہ پکڑ لے تیرے سامنے تو یہ بھی آزما کے دیکھ لینا، لیکن ڈرنا نہیں ڈون سے۔ ڈون کو کہنا ہاں میں پہچانتا ہوں اس کو، ان بطش ربک، اس کی پکڑ سخت ہے، وہ تم کو ایک قدم چلنے نہیں دے گا۔ تجربہ تو کر لے اس پر بھروسہ کر کے، لیکن تم لوگ تو اس سے ڈرتے، اس سے ڈرتے ہی نہیں، اس کا خیال ہی نہیں آتا۔ خیر، تو اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن آئے گا، ہر شخص کے گردن میں، اس آیت کی تفسیر جا کے پڑھو، اس کا نام اعمال لٹک رہا ہوگا، بالغ ہونے کے دن سے موت کے فرشتے کے روح نکالنے تک اس نے کیا اعمال کیے، غور سے سن لے، اعمال یہ عمل ہے، دل میں کیا سوچا، اچھا یا برا۔ قرآن کہتا ہے یوم تبلی السرائر، آج مغرب میں مولانا پڑھ رہے تھے، یوم تبلی السرائر، قیامت کا دن آئے گا تو تم نے پوری زندگی میں جتنا نیکی سوچا ہے وہ، اور جتنی بھی بدماشی کے کام سوچے ہیں وہ سب میں تمہارے سامنے ظاہر کر دوں گا۔ یہ قرآن ہے یار، میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، تم لوگوں پر نہیں لایا، اس لیے میں نے کہا میں اللہ پر یقین کے ساتھ ایمان لاتا ہوں۔ اللہ پاک کہیں گے یہ لے، یہ تیری کتاب ہے، تو پڑھ لے۔ جی اور سنو دوستو، پہچانو خالق کو۔ سورہ یاسین پڑھتے ہوگے روزانہ، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ۔ پڑھا تو کرو، تو ذرا سمجھ کے پڑھا کرو یارو، سمجھ کے پڑھو گے تو ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ بھلے جسم آپ کا لاغر ہے، دوڑتے ہو، بوتل میں پانی لے لیتے ہو، ڈبل کرتے ہو، ویٹ کم کریں گے، ارے رات میں ذرا
5-10 منٹ اللہ کے سامنے خوف سے رویا کر, اگر تیرا ویٹ بڑھ جائے تو پھر آئے میرے پاس. تو ویٹ کم کرنے کا جو کام ہے وہ کرتے نہیں, وہ کھاتے ہو برگر, کرتے ہو گڑبڑ ہیں. چلو اللہ کہتے ہیں کہ سن لے, وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. آثار کہتے ہیں اشارے کو, نشانات کو, سوچ کو, ارادے کو. تو کن کن راستوں سے گیا وہ سب میں نے لکھا ہوا ہے, وہ سب میں نے. قرآن کہتا ہے, ہم تو نہیں کرے دوستو. قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. یہ سب قرآن کہتا ہے, ہم کو جواب قرآن دیتا ہے, آپ نہیں دیتے. قیامت کا دن آئے گا, آپ کے سب کچھ آ جائیں گے. خالق لائے گا, کون؟ جس نے پیدا کیا ہے تم کو, ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ جا بیٹا چڈی پہن اب بم بم کر ادھر جا کر کے جو جی میں آئے کر لے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی. کیا انسان یہ سوچتا ہے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ بھی قرآن کی آیت جی. تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انسان کہے گا, ارے یہ کتاب کو کیا ہو گیا یار, اس نے تو کوئی بات چھوڑی ہی نہیں, نہ چھوٹی نہ بڑی. الا احصاہا, مگر اس میں لکھ لیا اس نے یار. جی اس میں کیا کیا, کیا کیا؟ لکھ لیا. جی سب کچھ لکھا ہوا ہے. اچھا دوستو, تو کہنا یہ ہے کہ صرف انسان کو لیجئے, تو انسان کا معلوم یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک اور قیامت تک جتنی کائنات عالم میں صرف انسان آئیں گے, باقی مخلوق کو چھوڑ دیتے. سب کا فنگر. اب یہ بتا کہ یہ کتنا سا حصہ ہے چھوٹا, اس میں 200, 500, 400, 1000, 1 لاکھ, 10 لاکھ, 1 ملین کا چلو تم ڈیزائننگ کر کے ڈیفرنٹ نکال دو گے, لیکن پوری کائنات عالم اس وقت پتہ نہیں کتنا ملین انسان بھی, کتنے ہیں دوست؟ 7.8 بلین لوگ. اس سب کا الگ الگ ہے, سب کا آنکھ الگ ہے. تو یہ پیدا کرنے والا کون ہے جی؟ پیدا کرنے والا, ہاں. اس لیے قرآن کریم نے ایک بات کہی ہے دوستو, واللہ خالق کل شیء. اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا, یہ نہیں کہ انسان کو پیدا کیا تو بقیہ سیدھا لٹرپ ہو گئی. جی دیکھو میری شکل اور اپنی شکل, کہو الحمدللہ. جی آپ کی شکل اللہ نے بنائی, دانت مضبوط بنایا, اور دانت کو گوشت کے اندر ایسا جمایا کہ زندگی بھر آپ ہڈی توڑ کے کھا رہے, دانت نہیں ٹوٹتا ہے. ٹوٹتا ہے جی؟ اللہ نہ کرے کسی کے دانت میں درد ہو جائے جی. اور اس پر سے کتنا نرم گال اور گوشت بنایا, دیکھو. کھانے کے لیے منہ یہاں دیا, اس کے اوپر ہونٹ بنائے, ہونٹ کے نیچے دانت لگایا, دانت کے نیچے زبان بنایا, اور زبان پر ذائقہ دیا. کیا دیا؟ ذائقہ سمجھتے ہو؟ ٹیسٹ. میٹھا ہے, پھیکا ہے, کڑوا ہے, نمکین ہے جی. اور منہ کے اوپر ناک بنا دیا, تاکہ ایک آدمی اگر اندھا ہے اور سڑی ہوئی چیز اس کو دو کھانے کے لیے, تو لقمہ نوالا اٹھائے گا اور ناک سے محسوس کر کے بتا دے گا کہ نو گڈ, کھاؤں گا تو فوڈ پوائزن ہوگا, انکار کر دے گا جی. چلو ناک نہیں ہے اس کو, تو آنکھ سے دیکھے گا, ناک بھی نہیں ہے, آنکھ بھی نہیں ہے, تو زبان پر رکھے گا تو وہ بتا دے گی بیٹا یہ چیز کھانے کے قابل نہیں ہے. تو کتنے قرینے سے بنایا. مثال کے طور پر منہ ادھر ہوتا اور ناک ادھر ہوتی اور آنکھ ادھر ہوتی, تو کھانا نوالا اٹھاتے, آنکھ کے بوجھ سے بولتے بولو اوکے, یہ بتا اوکے, پھر ناک سے سونگتے اوکے, کہتا اوکے, پھر لاتے یہاں پر. کتنی تکلیف ہوتی جی. دیکھو یہ میرا چشمہ ہے, میں نے اس کو پکڑا, ادھر ہے نرم, اور ہر انگلی کے اوپر اللہ نے سختی دی ہے
تاکہ کسی چیز کو پکڑنا ہو تو گرپ بولتے آپ، تاکہ اس کو میں پکڑ لوں. بالکل اگینسٹ میں ہوتا اپوزٹ. یہ سختی نیچے ہوتی اور نرمی اوپر ہوتی تو کسی چیز کو آپ پکڑتے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے دوستو؟ سب قرآن کہتا ہے، ہم نہیں کہتے یار. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی. کیا پیاری بات کہی اللہ نے. سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب اعلیٰ کی تسبیح کر. کہ سبحان اللہ. کیوں کر تسبیح کر تو؟ الذی خلق، جس نے تم کو پیدا کیا، فسوا، اور اعتدال کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ بنایا. ناخن بڑھتا ہے، دانت بڑھتا ہے. اگر دانت بڑھنے لگے تمہارا تو کیا ہوگا؟ جس طرح بال کٹواتے ہو ہر 15 دن کے بعد، فصیح اللہ تم بھی بولو جاؤ ڈاکٹر کے پاس دانت کٹواؤ. اچھا دانت اتفاق سے اتنا کھاتے ہو تم. میں بوڑھا ہو گیا کھا کے بچپن سے، لیکن دانت گھستا نہیں ہے. دانت، دوست لوگ بولتے، اللہ نہ کرے میرا ہو نہ تمہارا، کہ گھٹنے کی ہڈی گھس گئی اب اس کے نئی ہڈیاں لگتی ہے. لیکن دانت کسی کا، تم آج تک چیلنج ہے میرا، تم جدید ٹیکنالوجی والے ہو اور پتہ نہیں تمہارا کون ہے گوگل، اس سے جا کے پوچھ کہ کسی کی دانت گھس گئے. دانت نہیں گھسا کسی کا. جی ناخن بڑھتا ہے، بال بڑھتا ہے، کان بڑھتے ہیں تمہارے، ورنہ حجام کے پاس دونوں جاؤ کہ میرا کان کاٹ گیا تھوڑا ادھر سے، بہت لمبا ہو گیا. یہ سب کیوں اللہ نے کہا ہے؟ دیکھو وہی قرآن کی آیت جواب دے رہی ہے. خلقا فسوا، ہر چیز کو اعتدال کے. تب اللہ کو کچھ پہچانا تم لوگوں نے؟ ارے پہچانے کے نہیں، میں تو اللہ کی مارکیٹنگ کر رہا ہوں نا. تم موبائل کی مارکیٹنگ کرتا ہے، کوئی ریئل اسٹیٹ میں تو اپنے مکان کی کرتا ہے، کوئی اکاؤنٹس کی کر رہا ہے. ہر آدمی اپنی مارکیٹ. میری مارکیٹنگ رب العزت ہے، میں ان کا تعارف کراتا ہوں. کیوں کراتا ہوں؟ تاکہ میں بھی ان کو پہچان جاؤں موت سے پہلے، اور تم بھی اللہ کو پہچان لو. اگر آج تک نہیں پہچانا ہے تو رات کی تنہائی میں کہو اللہ سے کہ اللہ گلی کی کتوں کو میں نے پہچانا ہے، بلیوں کو پہچانا ہے، نوکرانی کو پہچانا ہے میں نے. بدبو اور خوشبو کو میں ایک ناک سے محسوس کرتا ہوں اے میرے مالک، لیکن میں تیری عبادت کی خوشبو آج تک نہیں محسوس کی میں نے. میرا ایمان کیسا ہے؟ یہ مانگو تو کم سے کم یارو. ارے مانگو گے کس سے؟ اللہ سے مانگو. وہ عبادت کا ذوق مانگو کہ سجدے میں جاؤ اور سبحان ربی الاعلیٰ کہو تو تم کو جنت کی خوشبو محسوس ہو جائے. آنکھ تمہاری بدنگاہی سے کسی لڑکی کی طرف اٹھے تو اتنی بدبو آئے کہ آنکھ نیچی کر دو. وہ ایمان مانگو اللہ سے. مانگو گے نہیں مانگو گے؟ یہ نہیں کہ آنکھ سے ہر چیز کو دیکھ رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ آنکھ اپنا کام کر رہی. نہیں دوستو، اس آنکھ سے کبھی قرآن کریم کی آیت کو بھی دیکھا کرو، قرآن کے نور کو بھی محسوس کیا کرو. جی یہ کرو گے نہیں کرو گے؟ کب کرو گے؟ جو محسوس کر لیتا ہے وہی اللہ والا بن جاتا ہے. اللہ والے کی سینگ نہیں ہوتے 12 سینگ ادھر سے ہرن کی طرح. جی اللہ والے اسی دنیا میں رہتے ہیں، اور جو تم کھاتے ہو وہی وہ کھاتے ہیں. اور فرق اتنا ہے کہ وہ کمیشن کا نہیں کھاتے، وہ حرام کا نہیں کھاتے، وہ مشتبہ نہیں کھاتے، وہ حلال کھاتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا، ایسا جواب بھی قرآن دیا، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. صاف شفاف ستھرا حلال کھاؤ تاکہ ذوق عبادت آئے تم کو. سجدے کی لذت کب آئے گی؟ جب تم حلال کھاؤ گے. ورنہ سجدہ تو کرو گے لیکن سجدے کے قرب کی لذت سے ناآشنا رہو گے. اللہ کرے یہ نعمت اللہ مجھے بھی دے دے اور آپ کو بھی دے دے. تو دوستو خالق جل جلالہ وہ ہے کہ ہر چیز کو اس نے ہر مخلوق کو عطا کیا. ایک چھوٹی سی، ایک دم چھوٹی سی، یہاں تو ہے کہ نہیں معلوم مجھے، لیکن اپنے انڈیا پاکستان میں ہے. کچن کے اندر سردی کے دنوں میں ایک چھوٹی سی چونٹی ہے، اس کو عربی میں ذرہ بولتے، ذرہ ذال سے. چینی کے ڈبے میں گھس جائے تو اسمیل ہوتی ہے. دیکھا کبھی؟ ارے ہوتی ہے یارو، میں تو پنڈ آدمی ہوں گاؤں کا. جی
چھوٹی سی چھوٹی چونٹی ہوتی ہے، ایک دم چھوٹی. آپ مائکرو اسکوپ میں اس کو چیک کرو، اس کے پاؤں ہیں، اس کے آنکھ ہیں، اور اس کے کھانے کے لیے منہ ہے، کھانے کے لیے، اور خوشبو جہاں چینی ہوگی وہیں جائے گی، وہ غلاظت رکھ دو نہیں جائے گی. تو معلوم ہوا کہ اس کی قوت شامہ بھی ہے، سونگتی بھی ہے، وہ سونگتی بھی ہے، اور راستے میں رکاوٹ ڈال دو تو فوراً راستہ چینج کر دے گی. جی تو معلوم یہ ہوا کہ میرے اللہ نے جو خالق کائنات ہے، کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کے اندر روح ڈالی ہے. روح بس یہیں پر رہنے دو، اس سے اگلا کلام کل کریں گے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تھک جاتا ہوں.